ان کی کیا حیثیت ہے مسلک اہل حدیث میں؟ ان کے جب اکابر لکھ رہے ہیں، ثناء اللہ صاحب لکھ رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے مولوی لکھ رہے ہیں، ارشاد الحق عصری لکھ رہا ہے، بدیع الدین راشدی لکھ رہا ہے، اور ثناء اللہ صاحب کے ساتھ شیخ الکل نذیر حسین دہلوی لکھ رہا ہے کہ وہ ہمارے ہیں، تو آپ کون ہیں؟ ٹائم سٹارٹ کرو۔ اب اسٹارٹ نہیں ہوا اس کا؟ نہیں شہباز بھائی شہباز تقریر پوری کر کے احمدو و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آپ نے دیکھا شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ابقات کے اندر گھوڑے کو پتھروں کو خدا کہا گیا، اس کا جواب نہیں آیا، رہ گئی انہوں نے بات یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر خداؤں والی بات کی۔ میں اس کی طرف ایک منٹ میں پڑھنے والا، میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ چلو انہوں نے شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارا متنازع ہے، حالانکہ اس بندے کا قول ہے، کسی اہل حدیث کے اکابرین میں سے اس کو متنازع نہیں کہا۔ اب حالانکہ اس کا بحث کرتا ہے دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ انفی، وہ دیوبندی مان لی حجت ہے، کسی بریلوی نے کہا ہو، بریلوی نے کہا ہو ہمارے لیے، ہمارے ہی قول حجت ہے، ہمارے ائمہ کا، جن کو ہم کافر کہتے ہیں تم ان کی بات کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ میں پھر پڑھنے لگا ہوں، کہتے ہیں کہ جب عشق الہی میں کوئی مگن ہوتا ہے وہ جدھر بھی دیکھتا ہے اس کی نظر ہر چیز میں اس کو خدا نظر آتا ہے، چیز میں خدا نظر آتا ہے، ہر چیز، ہاں یہ نظر آ رہا ہے۔ وہ اجسام مادیہ کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ جدھر دیکھتے ہیں انہیں خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔ مولوی صاحب میں نے عبارت پڑھی تھی وہ شیشے والی، آپ کو بھول گئے؟ وہ کہتے ہیں، یہ ثناء اللہ مرسلی صاحب کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک گھر کے باہر 10 قسم کے شیشے ہوں، اندر لیمپ ایک جل رہا ہے، باہر سے روشنی ساوی پیلی کالی نیلی نظر آتی ہے، حالانکہ اندر کون ہے؟ ایک۔ اسی طرح کائنات کے اندر جتنے بھی وجود ہیں ان کے اندر حقیقی ان کو قائم کرنے والا اللہ ہے، یہ ہے وحدت الوجود، اور اس کو ہم حق کہتے ہیں، یہی فتاوی رضویہ میں ہے، اور اسی وحدت الوجود کا ہم دفاع کرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا بریلوی نے واضح طور پر لکھا وحدت الوجود حق ہے اور اتحاد زندیقیت ہے، یعنی ہر شے کو عین خدا کہنا یہ کفر ہے، جبکہ آپ کا مولوی کہہ رہا ہے بٹا بھی خدا ہے۔ رہ گئی بات آپ نے وحدت الوجود کا، میں پوچھتا ہوں وحدت کی قسمیں، وحدت کبھی جنسی ہوتی ہے، کبھی نوعی ہوتی ہے، کبھی وحدت عددی ہوتی ہے، کبھی اتصالی ہوتی ہے، بات یہ بتائیں کس اللہ اکبر انہوں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وحدت جنسی میں اگر خدا کو واحد مانو بندہ خود کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خدا کی کوئی جنس نہیں۔ وحدت نوعی میں اگر وحدت نوعی میں اگر خدا کو واحد مانو تو یہ بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے، اگر وحدت عددی میں اللہ کو ایک مانو پھر بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ جو وحدت عددی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے الواحد نصف الاثنین، ہم خدا کو واحد حقیقی مانتے ہیں۔ وحدت یہ قسم پڑھو آگا تو بہتر پتہ چلے۔ اب میں اگلی بات یہ کرنے لگا ہوں، اب یہ بات انہوں نے کہا جی کہ کلو ہر وحدت کیا ہے وہ کفر ہے، حالانکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے یہ خود کافر ہو گئے۔ اب یہ انہوں نے، میں بار بار یہ کبھی کہتے ہیں کشف المجہول، کبھی کہتے ہیں فلانا، میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی اور یا صوفیاء یہ عبارت پڑھ دی، وہ عشق کے اس منظر پہ واعظ ہوتے ہیں۔ آؤ صراط مستقیم کے اندر وہی شاہ اسماعیل دہلوی کہتا ہے، وہی اسماعیل دہلوی کہتا ہے، شاہ اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھ لیتے ہیں، ان کے ہاتھ بنتے ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کے پاؤں بنتے ہیں جس سے وہ چلتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، فتاوی رضویہ شریف پر انہوں نے اعتراض کیا، میں کہتا ہوں گریبان میں جھانک کے دیکھو، یہ میرے پاس موجود ہے الجوہد المقل، دیوبندیوں نے ایک عبارت لکھی، سنو کس نے؟ دیوبندیوں نے عبارت لکھی الجوہد المقل، اس کے اندر انہوں نے لکھا اللہ تعالیٰ ہر کبھی، سنو سارے یار پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر کبھی چیز کے اوپر قادر ہے، کس پر؟ ہر گندا کام اللہ کر سکتا ہے۔ یہ یک روزہ
सुने सुने चीज का हवाला दे रहे हैं? जिस जवाब में उन्होंने बात की वो बात सुने, बर्दाश्त करें। मैंने कितनी तामुल से आपकी बातें हाँ, तामुल से सुनी। किया। या करोगा, इसमें उन्होंने कहा अल्लाह ताला गैर झूठ मुतनाज़ बोल सकता है। गैर मुतनाज़ शख्सियत पेश कर रहे हैं। इसी तरह इजाहुल हक, मैं कहता हूं, देखे ना, मैं आपको गाली देता हूं, उसका कोई मुहर्रिक तो होगा, गाली क्यों दी? अहमद रजा ने इनको क्यों इस तरह की बात कही? अब ये देखें इजाहुल हक, इसमें उन्होंने लिखा कि अल्लाह ए मौलवी तानु फिर राम नहीं लगता तो मैं फिर तो होगा। टाइम आउट करें। ये क्यों बोल रहे हैं? हमसे बोल रहे हैं। ये मेरे इजाहुल हक कुसरी, इसके अंदर शाह इस्माइल देलवी ने लिखा अल्लाह ताला माज़ अल्लाह जिहत, मकान, जमान और तरकीब अकली उससे मुत्तसिफ है। अब ये जब बातें हुई तो अहमद रजा ने कहा और जो झूठ बोले, जो बच्चाबाजी करे, कभी याद कहा ना, हर कभी काम वो कर सकता है, तो इसमें हर गंदा काम है। उन्होंने फरमाया ऐसा खुदा तुम्हें मुबारक हो, हमारा खुदा वो है जो कोई ऐब नहीं रखता। हमारी अपनी इबारत हमारे खाते में डाल रहे हो, ये बात कर रहे हो कि जनाब ये दो खुदा। उन्होंने इसीलिए कहा ऐसा खुदा वाबियों को हो सकता है जो ऐसे पुट्टे काम करे, हमारा खुदा वो है जो वहदहु ला शरीक है। अल्लाह अलमुल निज़ातिल वाजिबुल वजूद अल जामिल मुस्तजमिल लिजमी सिफातिल कमाल अल मुनज़्ज़ह अनिल ऐब वन नुक्सान ला जिहत लहू वला जिस्म लहू वला हियत लहू वला तरकीब लहू। अल्लाह वो है जिसका ज़मान नहीं, अल्लाह वो है जिसका मकान नहीं, अल्लाह वो है जिसका हमारी तरह का जिस्म नहीं है। वो कौन है? वो किसी की अकल में नहीं आ सकता। जो अकल में आए वो खुदा नहीं हो सकता, और जो अकल में आए वो खुदा नहीं हो सकता, और जो खुदा है वो तेरी मेरी अकल के आते में कैद नहीं हो सकता। अब रह गई बात ये, मैं फिर कहता हूँ जगह जगह पर सूफिया के शतियात बयान करते हो, फलाने ने कहा शिबली रसूलुल्लाह, फलाने ने कहा फलाना। ये मैं आपके सामने कई दफा कहते हैं शाह वलीउल्लाह हमारा नहीं है, वो कह रहे हैं कि वो अहले हदीस है। सुनो, मैं पहले कह चुका हूं कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं कि जो मुतफक अलैह, वो से आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ये लोग भी कहते हैं वो हमारे हैं, इमाम शारानी को ये लोग भी कहते हैं वो बुजुर्ग हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे अकाबिर इमाम अस्कलानी को ये लोग भी कहते हैं हमारे, ये भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं। तो अब ये मानने से क्या मतलब हो गया कि इन पे हम अटैक करें तो वो जाकर इमाम इब्ने हजर हैतमी पर, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी पर अटैक होगा? नहीं होगा। इसलिए क्योंकि शाह वलीउल्लाह से हमने कोई कुफर की बात नहीं देखी, इसलिए उन पर फतवा नहीं, और आगे आने वाले गैर मुकल्लदों के अंदर कुफर ही कुफर भरे हुए हैं, इसलिए कुफर की बात की। और तुम तो वो हो जो यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले हो, उस काफिर को रज़ी अल्लाह अन्हु कहने वाले हो। और फिर अगली बात, मैं अगली बात करना चाह रहा हूँ, सैयद बन के नस्ब बदलना, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। नजीर हुसैन देलवी को उन्होंने बनाया कि वो कौन है? सैयद है। हालांकि हवाला किस चीज का पेश कर रहे हो? किसका? किस चीज का हवाला पेश कर रहे हैं? ये उसी चीज का वाला पेश कर रहा हूँ जिस तरह आपने वो बदली साहब का वाला पेश किया था। सईदा में शजरा है जो दे कॉल टाइम आउट रखें, अगर वो बोलेंगे तो टाइम आउट, चाहे रात लगे। अच्छा चलो शुरू करें। टाइम ऑन करो जी, टाइम ऑन। 1 मिनट 8 सेकंड टाइम ऑन हो गया। अब इसी तरह ये जितनी भी चीजें वादतुल वजूद का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया, जितने इन्होंने सवाल किए मैंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। वादतुल वजूद ने कहा, तुमने कहा कि मेंढे के दुम्बे के मुंह से आवाज आती है अल्लाह अल्लाह, वही शाह इस्माइल देलवी ने कह दिया कि वो कौन? बट्टा, कुत्ता, घोड़ा, सारे खुदा। इन्होंने कहा वो हमारा नहीं। मैंने सनाउल्लाह की बात बता दी, सनाउल्लाह क्या कहते हैं? हर जिस्म मादी में कौन होता है? खुदा। फिर फर्क क्या रह गया? जैसे तुम्हें और आओ, ये तालिब इमाम साहब ने खुद अपनी किताब में लिखा है, हर जगह पर कुफर का फतवा नहीं दिया जाएगा, बल्कि तावील की जाएगी। तावील, अगर तावील हो सके तो बंदे को काफिर नहीं कहेंगे। इसी तरह बुजुर्गाने दीन ने फरमाया, और सूफिया के शुक्र की हालत को रखते हुए सामने ये तावील करो कि इनके जितने भी ये बातें शतीयात हैं ये सारी हालतें शुक्र में हुई है, लिहाजा वो पर फतवा कुफर नहीं है। और फिर मैं मौलाना साहब आपसे ये कहूंगा, ये फरार नहीं हो सकता कि शाह इस्माइल देलवी हमारा, जब तुम्हारे अकाबिर मान रहे हैं, जब वो मान रहे हैं कि तुम्हारा है, तुम कौन होते हो कि वो तुम्हारा नहीं है? और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बता दिया, सारी बातों का जवाब दिया।
ذرا پیچھے ہو تو مشین اچھا کہا سنو تابور رحمان صاحب گالی کوئی نہ موسی آپ کے اعتراض کی یہ آخری ٹرم یار اپنا ثاقب تو آپ کی 2 ٹرمیں رہ گئی ہیں یہ آپ کے اعتراض کی آخری ٹرم ہے اور اس کے بعد میری آخری ہوگی اور آپ آخری لگائیں گے 2 پھر یہ ہے نا ایک یہ اور ایک اگلی ہاں جی ثاقب صاحب تھوڑی سائڈ پہ آپ اس طرح لیٹتے ہیں ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے شروع کریں یہ کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت اس میں ماہر محمد اشروی لاہوری کا تذکرہ ہے اس کی کتاب میں پڑھ کس رہا کا مہر محمد لاہوری اچھل دکھائیں امتیاز صاحب یہ پھر دیکھیں پھر وہی جگہ ہے گلاس دے اس کی ہمارے مسلک میں کیا حیثیت اکابر نمبر اکابر میں شامل ہے عبدالحکیم شرف قادری اکابر میں ثابت کریں کہ ہمارے اکابر میں اور کتاب کا نام پڑھے باہر کتاب کا نام پڑھو کتاب کا نام پڑھو بولنے دے گا سارا پھر وہی شروع ہو جائے اکابر اہل سنت ان کو بولنے دے دیکھنے دے شاید ہو جائے مولانا اس طرح سنیں اس طرح آپ کی تاریخ 40 علماء اہل حدیث جو ہے نا اس میں وحید الزمان کو انہوں نے اپنے اکابر لکھا انکار بھی کیا کس کا دونوں ہو گئے نا دکھاؤ یار اس میں انکار بھی کیا اس کا انکار بھی کیا انکار دکھائیں گے ہم مانتے ہیں آپ کی بات مانتے ہیں مانتے ہیں کہ وحید الزمان ان کا نہیں بھائی ہمارے علماء نے اس کا انکار بھی کیا آپ کسی سے انکار اچھا ہم بول رہے ہیں بول رہے ہیں بس آئیے اشارہ کرو تو میں نے اکابر اہل سنت کی کتاب میں سے ٹائم سٹارٹ کہتے ہیں دوستی رب دی لوڑ نہیں قلعے والے دا پلڑا چھوڑ نہیں قلعے والے دے گرد طواف کر کے مکے جامن دی کوئی لوڑ نہیں استغفر اللہ طواف کور دا کرو مکے جان دی لوڑ نہیں سیاح فی رموز معرفت کتاب ہے پیر نور محمد صاحب نقشبندی جی یہ کیا یار خدا کا واسطہ یہ کیا جتو جو صوفی ہے نا خدا تک ہوئے چاچڑ وان سارے تو خطے جہن صوفی چھوڑ دیو مذہب زندہ چاچڑ وان مدینہ جاتم تے کوٹ مٹھن بیت اللہ رنگ بنا بے رنگی آیا کی تب روپ تجلا ظاہر دے وچ مرشد ہادی باطن دے وچ اللہ استغفر اللہ نازک مکھڑا پیر فریدا سانو ڈستا وجہ اللہ استغفر اللہ غلام فرید کہنے اللہ ہے اچھا جی آؤ جی سچے مجذوب کی پہچان کہتے ہیں حضور مجذوب سچا ہوئے شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا کہتے ہیں حضرت سیدی موسیٰ آغ رحمت اللہ علیہ مشہور مجازیر سے تھے احمد آباد میں مزار شریف تھا میں زیارت سے مشرف ہوا زنانہ وضع رکھتے تھے ایک بار قحط شدید پڑا بادشاہ و قاضی و کابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے انکار فرماتے رہے میں کیا دعا کروں جب لوگوں کی آہوزاری حد سے گزری ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا می بھیجئے یا اپنا سہاگ واپس لیجئے اللہ کو کہتے ہیں یا تو بارش برسا ورنہ میں تیری بیوی نہیں طلاق دے دے مجھ کو کہتا ہے می بھیجئے یا اپنا سہاگ لیجئے یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح امڑی اور جل تھر بھر دیے ایک دن نماز جمعے کے وقت بازار میں جا رہے تھے ادھر سے قاضی شہر کے جامع مسجد کو جاتے تھے آئے انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا کہ کیا وضع مردوں کی حرام ہے مردانہ لباس پہنیے اور مسجد کو چلیے اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا چوڑیاں اور زیور اتار اور زنانہ لباس اتار مسجد کو ہو لیے خطبہ سنا جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر کہی اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی فرمایا اللہ اکبر میرا خامد حی اللہ یموت ہے استغفر اللہ میرا خامد حی اللہ یموت ہے وہ کبھی نہیں مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا وہی چوڑیاں اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں نے دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے تھے یہ گمراہی ہے
आगे सुनो इस्तदलाल हमारा। अब ये कहेंगे ये सच्चे मजजूब की निशानी। सच्चा मजजूब क्या है? शरीयत मुताहरा का मुकाबला नहीं करेगा। दूसरा कहा कि ये सैयदी सुहाग रहमतुल्लाह है। दो। तीसरा कहा मैं ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। चौथी बात कहते हैं ये सूफी था, लेकिन सूफी साहिब तहकीक, उसने तहकीक करके नबी की अल्लाह की बीवी बनी। वो ये नहीं कहा वो पागल था, बल्कि क्या कहा? सूफी साहिब तहकीक और उनका मुक़ल्लिद ज़िंदीक। उसकी ये है उसकी किताब अहमद रज़ा बरेलवी साहब। अच्छा ये लीजिए ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम। कहते हैं कि मौलवी नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी का जिक्र होने लगा। कुतुबुल मुवाहिदीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद बख्श ने अर्ज किया कि हुजूर लोग मौलवी नज़ीर को गैर मुक़ल्लिद और वहाबी कहते हैं, वो कैसे आदमी थे? आपने फरमाया सुभान अल्लाह, वो तो एक सहाबी मालूम होते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद अल्लाह। अच्छा ये कहते हैं फतवा क्यों नहीं लगाते? देखो किताब दे दी जी, किताब लो। इमाम ताइफा ये कहते हैं फतवा क्यों नहीं लगाते? सूफी अहमद रजा कहते हैं इमाम ताइफा इस्माइल देहलवी के कुफर पर हुक्म नहीं करता। हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया जब तक वजह कुफर आफताब से ज्यादा रोशन ना हो जाए और हुक्म इस्लाम के लिए असलन कोई ज़ईफ मामल भी बाकी ना रहे, तब हुक्म कुफर है। कुफर का हुक्म कब लगेगा? जब ये शराइत पूरी हो अहमद रजा के बकौल। इसलिए तुम शराइत पूरी करो, हम फतवा लगाएंगे। अब आओ इस बात की तरफ कि ये अकीदा ये नजरिया के ये मुतनाज़ शख्सियत है कि मेरा मौक़िफ़ है या हमारे उलमा का भी यही मौक़िफ़ है। ये तो देवबंदी का मौक़िफ़, देवबंदियों ने शाह इस्माइल को हनफी लिखा। यार देवबंदियों की बात नहीं, मैंने कहा बात क्या किया? नहीं मैं मानने दूंगा। क्या साहब ये पहले कह चुका कि ये देवबंदियों का दे। यार मैं फिर मुड़ने होते देवबंदी अपने वाले मौके नहीं होते। मैं एक उधर मुकाबला कहते हो देवबंदी वाले मैं फतावा रशीदा भी पढ़े ना, मैं सिर्फ मैंने इस्तेमाल किया कि क्यों उन्होंने खामोश मेरा टाइम शुरू करो क्यों। एक हवाला देवबंदियों का है कि वो कहते हैं शाह वलीउल्लाह भी और शाह इस्माइल भी दोनों हनफियों ने खुद माना देवबंदियों ने कि ये देवबंदी ये कितनी वायलेशन कर रहे हैं? वो दलील देने के लिए मौलवी देता हूँ खुदा के आगे जा रहे हो। मुझे मैं कह रहा हूँ कि सफेद दाढ़ी रख के मौलवी साहब काली रख के बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बूढ़े हो गए हो, शर्म करो। देवबंदियों को मुकाबले वाला में क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ मान लेंगे ले आओ देवबंदियों का वाला लेके देवबंदियों को हमारे काफिर लिखा पढ़ के बताया। चुप करो टाइम शुरू करो। देवबंदियों का मैं देवबंदियों का हवाला इसलिए नहीं दे रहा था। देवबंदियों ने उसको अपने आप ना कहा। अब दूसरा अहले हदीसों का हवाला। अहले हदीसों का हवाला ये मेरे हाथ में किताब है, ये है कुछ देर गैर मुक़ल्लिदीन के साथ। किसकी लिखी है? ये लिखी है इब्न हसन अब्बासी और मौलाना अबू बकर गाजी। ये देवबंदी हमारा कलाम पेश कर रहे हैं ना, चुप तो करो। देवबंदी कलाम पेश कर रहे हैं। खामोश, अपना हवाला हमारा है, हवाला हमारा है, हवाला हमारा है। सुनो, हवाला हमारा है। सुनो। अच्छा अब शुरू करो ना। अब देवबंदी ने हमारी किताबों के दो हवाले पेश किए कि अहले हदीस ना शाह वलीउल्लाह को मानते ना उसको शाह इस्माइल को मानते हैं। किताब अहले तौहीद के लिए लम्हा फिक्रिया कहते हैं ऐसे नजरियात वाले को सिर्फ इसलिए अहले हदीस खामोश रहो। असल किताब तुझे पेश की थी असल किताब वगैरह वाला नहीं। सुनो मौलाना साहब, मुसल्लमात मुनाजरा में से सुन्नो रशीदिया की बात करते थे। इस इबारत को हम तस्लीम कर रहे हैं। असल किताब में नहीं पढ़ने की बात। की किताबें पढ़ूं ये मोहल्ले की नहीं है। देखो जी टाइम आउट करो। ये मैंने आप लोगों के सामने
मैंने आप लोगों के सामने इनके ये मोहतमद उलमा हवाला असल किताब से पेश किए जाएगा। मेरा असल किताब ये शर्त मौजूद है, हवाला इन्होंने क्या सियासत असल किताब से पेश किए जाएगा। क्या सियासत किताब है? सुन लो। जब मैंने असल किताब का हवाला ये क्या है, खामोश करो। हवाला असल किताब से पेश किया। सुन तो लो, सुन तो लो। मैं पेश कर रहा हूं। सही नहीं गैर मुतबार मेरा टाइम है, मेरा टाइम है, जाया होता है होने दो। टाइम मेरा है ना, ठीक है, आन जाया होता है ऑन करो, ऑन करो। मुखालफों ने हमारे किताब में से मुखालफों ने टाइम ऑन करो। मुखालफों ने हमारी किताब में से हमारा हवाला अपनी किताब में लिखकर हमारा रद्द किया है। उन्होंने कहा देवबंदियों ने कि अहले हदीसों ने किताब का हवाला क्या दिया, उन्होंने कि अहले तौहीद के लिए लम्हा फिक्रिया सफा 18 कहा इस किताब के मौलिफ आलिम ने क्या लिखा है कि ना शाह वलीउल्लाह हमारा ना शाह इस्माइल हमारा। अब कहते थे ना अहले हदीसों के हवाले पेश करो। इसमें एक मशहूर गैर मुकल्लिद आलिम मौलवी अब्दुल अजीज नूरिस्तानी शाह इस्माइल की इबारत के बारे में लिख रहे हैं कि इन किताबों को जिन लोगों ने तबाह फरमाया और इस किस्म के शिरकिया कलाम जो मसलक अहले हदीस के सरासर खिलाफ है बिला तत्बीक और तरदीद छपवा कर शाया किया काबिल मुजम्मत है, उनको इस गुनाह से तौबा करके अपनी तौबा का ऐलान करना चाहिए। ये अहले हदीसों का हवाला कि ना शाह वलीउल्लाह हमारा ना शाह इस्माइल। खामोश, मेरा टाइम पूरा होने दो। अब देखो मैंने जैसे आपको पहले बताया था ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि झगड़ा कहीं ना कहीं पॉइंट ऐसा आता है, कितने मिनट में ऐसी जगह आ जाती है कि इंसान फैसला कर सकता है। इन्होंने कहा अब्दुल कादिर जिलानी को ये भी मानते हैं हम भी मानते हैं, कहा कि नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी की किताब पेश करता हूं मैं। ये किताब अब्दुल कादिर जिलानी की, कहा 73 फिरके हैं इस्लाम के, एक जन्नती बाकी सब जहन्नमी, अहले सुन्नत एक गिरोह है उसको जन्नती करार दिया। इन्होंने कहा ना अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन हैं। ये कहते हैं जन्नत में जाने वाले अहले सुन्नत हैं। सुन लिया ना आपने कि जन्नत में जाने वाले, सुनो ना, सुनो ना, माशाअल्लाह होने सुनो कि जन्नत में जाने वाले अहले सुन्नत हैं। लेकिन कहते हैं अहले सुन्नत कहते हैं किसको? पीर साहब फरमाते हैं कि अहले बिदअत की बाज निशानियां हैं जिनसे वो पहचाने जाते हैं। वो हदीस की तहकीर करते हैं। जिंदगी की पहचान ये है कि वो अहले हदीस को झूठा कहता है, फिर कदरिया अहले हदीस को मुजबरा कहता है, जामिया अहले हदीस को मुशब्बा कहता है, राफ़ज़ी अहले हदीस को नासबा कहता है। ये सब ऐसी बातें इसलिए कहते हैं कि उन्हें अहले सुन्नत के साथ दुश्मनी और तासुब है। अहले सुन्नत का सिर्फ एक ही नाम है, यानी अहले हदीस। बंदे गिनती करो, उन्होंने गिनती किया, गिनती करो जी। सारे बोलते हैं अपनी तरफ से। बंदा उठ के आया, सुनो बंदा उठ के थे आया, नहीं उठे बैठा है, साडा बंदा है, साडा बंदा है, उठ के थे आया, ऐसे बैठा है, बैठा जी, चुप के खड़े हो, उठ के आया, नहीं नहीं बिठा दी थी, क्या टाइम आउट है, टाइम आउट है। हमने तो जो कहा है आपको कहा है, उसने क्लिपिंग किए गए, चलिए तब उसने मना कर दिया। चले चले चलो जी, चले जी, टाइम ऑन जी, खामोशिया। अच्छा जी, साबित यह हुआ कि इन्होंने कहा था कि अहले हदीस से मुराद है मुहद्दिसीन। इसका माना यह हुआ कि मुहद्दिसीन जन्नत में जाएंगे, बाकी सब जन्नत में जाएंगे। हालांकि ये कहते हैं अहले हदीस से मुराद क्या है? अहले सुन्नत। अहले सुन्नत और अहले हदीस एक ही चीज है। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि अहले सुन्नत का सिर्फ एक ही नाम है, यानी अहले हदीस, इसके सिवा और कोई नाम नहीं। और बिदती जो अपना लक़ब अहले सुन्नत रखते हैं, उनका इस नाम से कोई ताल्लुक नहीं। सफर कर रहे हैं, पूरी करेगा।
कितना मिनट थे या 25 सेकंड नंबर 3 रहेगा आखिरी बार अच्छा और सुन लो जी मैं अपना आखिरी अच्छा जनाब आखिरी अच्छा शुक्र अल्लाह ये आखिरी टर्न आ रही बोल गए गुलशन गए जंगली गए अक्ल वाले चल बसे कुछ बेशऊरे रह गए। मौलवी साहब इस तरह बात नहीं बनती। हम जिन अहले हदीसों को बेईमान कहते हैं वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों से सनद अहले हदीस दी। मैं आपको दिखा चुका इरशाद सुन्ना 1886। ओ मौलवी साहब ये देखें इम्तियाज साहब यार वो आके पूछ रहे हैं ना इनको पूछो टाइम स्टॉप बोलो हाँ टाइम स्टॉप। अब इन्होंने ये जो पेश किया हम भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अबू हनीफा कौन? मुहद्दिस। इमाम शाफी कौन? मुहद्दिस। इमाम मालिक कौन? मुहद्दिस। इमाम अहमद बिन हंबल कौन? मुहद्दिस। इमाम जनाब हजरत इमाम मोहम्मद कौन? मुहद्दिस। वाकई ये मुहद्दिस जो है ना ये जन्नत में जाएंगे, उनके साथ वाले भी जन्नत में जाएंगे। हम जिनको गैर मुकल्लद वाबी कहते हैं वो दोज़ख में जाएंगे नबी के मजार को जो बुत कहें, नबी के माँ बाप को जो काफिर कहें, नबी के ख्याल को जो गधे से बुरा कहें, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बड़े भाई जितनी सी ताज़ीम करवाएं, इमाम मेहदी को नबियों से अफजल कहें, सहाबा किराम को मलून कहें, सय्यदा आयशा सिद्दीका को मुर्तदा कहें। इस तरह की बातें करने वालों को हम कहते हैं वो अहले हदीस नहीं, वो अहले खबीस हैं, वो अहले जहन्नुम हैं। इसलिए कि जो हदीस का अहल हो वो कभी ऐसा गुस्ताख बेईमान काफिर नहीं होगा। मौलवी साहब आपने मूसा सुहाग वाला वाकया पढ़ा था, बड़े चस्के लगा लगा के। घर को भी तो देख अल कौलुल जली, उधर भी सुनो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, उधर भी इमाम अबू हनीफा, उधर भी इमाम अहमद रजा बरेलवी के मलफूजात, इधर भी मलफूजात। लोगों वही वाकया पढ़ा था ना किसका? मूसा सुहाग का। ये मेरे पास मौजूद है सफा नंबर 448 मूसा सुहाग का वाकया। फरमाया अहमदाबाद से गुजरते वक्त मूसा सुहाग की कब्र पर जाना हुआ। एक मशहूर मजजूब थे, शर्म आनी चाहिए बंदे नू, मजजूब पढ़ के फिर उहदे जनाब हरकत करे, उसके ऊपर फतवे लगाए। जबकि ये ताजुल मुकल्लद वो किधर के सदर साहब जो ये कह रहे थे कि जनाब नवाब सदीक हसन बुखारी वो फरमाते हैं कि मजजूब जो हालत सुकर में होते हैं उनकी कैफियत पर फतवा लगाना ये जाहिलों का काम है, बेवकूफी है। ये वही वक्त वाला जो अहमद रजा बरेलवी ने मूसा सुहाग वाला पढ़ा था, पूरा वाला इधर भी है। अगर उस पे फतवा है तो इस पे फतवा क्यों नहीं? अगर अहमद रजा बरेलवी मौलवी फिर तू पंगे करने में, अगर अहमद रजा बरेलवी मजजूब का वाकया लिखकर गुस्ताख हो गया तो शाह वलीउल्लाह गुस्ताख क्यों नहीं हुआ? और फिर जो तुम्हारे अकाबिरीन ने उसको अपना बड़ा जद्द-ए-आला 11वीं सदी का मुजद्दिद दिखा वो काफिर क्यों नहीं हुए? ये तो आ गई आपके घर की गवाही। करामाते अहले हदीस मैं पहले कह चुका हूं, मुस्तनद उलमा इनके अब्दुल मजीद सोदरवी साहब, इसका सफा नंबर 20 है। कहते हैं काजी अब्दुर्रहमान साहब पटियालवी का बयान है, नाबा में एक मस्ताना फकीर था जो बिल्कुल नंग तड़ंग और मजजूब था। किसी ने काजी से इसका जिक्र किया, आपने से मिलने का इरादा फरमाया कल चलेंगे, कुछ खाना भी ले जाएंगे। जब आप गए स्टेशन से उतर ही थे कि इसने कहना शुरू किया कपड़े लाओ बुजुर्ग आ रहे। किधर जी? वो स्टेशन से उतरे, वो
اسٹیشن سے اترے مجذوب نو گھر پتہ چل گیا کچھ آ گیا جی. توجہ کریں, یہی بات اگر نبی کے لیے کہیں تو شرک ہوتا ہے. مجھے اس سے یاد دیے قاضی جی کے پہنچنے سے پہلے اس نے کپڑا اوڑھ لیا, جب آپ پہنچے تو نہایت تکریم سے پیش آیا اور دیر تک آپ سے سلوک اور علم کی باتیں کرتا رہا. ہے مجذوب کبھی کبھی سلوک کی باتیں بھی کر دیتا ہے مجذوب کبھی کبھی علم کی باتیں بھی کر دیتا ہے. کھانا کھایا, کہنے لگا جو آج مزہ آیا وہ کبھی نہیں آیا. جب آپ تشریف لے گئے اسی طرح پھر کپڑے اتار کر پھینک دیے اور مستانہ ہو گیا. اس سے پتا چلا مجذوب بھی کوئی ولیوں کی قسم ہوتی ہے, جو اگر وہ اترے اسٹیشن پر وہ گھر میں بتا دیتے ہیں آؤ یہ میرے پاس موجود ہے مرکات, ملا علی قاری محدث اتنا کبیر ان کی مرکات کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اولیاء کی کئی قسمیں, ان میں ایک قسم ہے مجذوب. مجذوبوں پر فتوے لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے, جن پر ابو داؤد شریف کی روایت ہے میرے رسول اکرم نے فرمایا 3 لوگوں سے شریعت نے قلم اٹھا لیا. کون کون سے؟ سونے والا جب تک جاگے نا, سونے والا جب تک جاگے نا. اور ان میں ایک ہے جس کے عقل میں پوچھو, ماتو جس کے عقل میں پوچھو کس حوالے سے, وہ آپ کے ثنائی صاحب ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں اس کے عقل میں کیسے آتے, اللہ کے عشق میں ایسا مگن ہو جاتا ہے وہ جدھر دیکھتا ہے اس کو خدا ہی نظر آتا ہے. تو ایسے لوگوں پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا, میں تو ہمیں امتیاز صاحب ہم نے بڑی ہم نے قربانی دی ہے, وگرنہ یہ ایک دن بھی چلنے کے قابل نہیں تھے. انہوں نے شرائط کی دھجیاں اڑائی ہیں, لیکن الحمدللہ آپ سارے لوگوں نے دیکھا ایک ایک کر کے منہ توڑ جواب دیے, ایک ایک کر کے منہ توڑ جواب دیے. ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا, ہندوؤں نے کہا جواب کوئی نہیں آیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یزید کو رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں جواب کوئی نہیں آیا. نبی کی قبریں انہوں نے گرانے کا فتویٰ دیا, جواب نہیں آیا. اسی طرح یہ دیکھیں امیر المومنین یزید رضی اللہ عنہ, یہ ان کا عقیدہ ہے. اور میں کہتا ہوں قیامت والے دن اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر بندے کو ہم اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے, الحمدللہ سنی حسین کے ساتھ جائیں گے, اور یہ یزید کے ساتھ. اب رہ گئی بات امام احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل نے کہا یزید کافر ہے, بڑے بڑے ائمہ نے کہا یزید کافر ہے. دفتازانی نے دکھاؤ ادھر دیکھو شرح قائد کے اندر موجود ہے, تفسیر رول معانی کے اندر جلد 14 دیکھو جلد 14 اس میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے, اس کے علاوہ درجنوں حوالے دی. درمیان مات بول ٹائم آؤٹ لعنت اللہ علیہ وعلان ساری وابانی شرح قائد. اسی طرح ٹائم اوپن ہے. ٹائم اوپن کیوں ہے؟ آپ نے کہا ہے پڑھو, آپ نے حوالے پڑھ, میں نے آپ کو حوالہ دے دیں میں نے حوالہ دیے, اور اگر حوالہ نہ ہو تو پھر آپ ان سے بات کر لیں. ٹائم آؤٹ ہے, ٹائم آؤٹ. چلو ٹائم آن. اب لوگوں ٹائم اوپن جی, ان کی تہی دامنی کا اندازہ آپ لوگوں کو ہو گیا ہوگا. کس طرح ثابت کرنا چاہتے تھے کس کو؟ شاہ اسماعیل دہلوی کو. کون کہ یہ حنفی ہے. اب حالانکہ کس کا پیش کیا؟ دیوبندیوں کا. حالانکہ 50 بار اس بندے نے کہا وہ کون ہے؟ کافر. وہ کون ہے؟ کافر. کافران دے والے رہ گئے نا. شاہ اسماعیل چھولے مک گئے سن مولوی جی. اب میری بات سنو, میں کہتا ہوں بھائی صاحب آپ ہیں پیپلز پارٹی کے, ایک ہے مسلم لیگ کا. پیپلز پارٹی والوں کے لیے اپنی لیڈرشپ کی بات تو ماننا حق ہے. اب ان کو کہو کہ جی نون والے یہ کہتے ہو, کہتے نون والوں سے ہمارا کیا تعلق, اور بات کرو اہل سنت کی. ہمارے کس عالم نے لکھا کہ شاہ اسماعیل دہلوی اس کے بارے میں کہ وہ کون ہے؟ انفی ہے, یہ فلان ہے. ہم تو کہتے ہیں اگر وہ دیوبندی اس کو اپنا کہتے ہیں, اور ہمارا فتویٰ دیوبندیوں پر بھی اس وجہ سے کہ وہ شاہ اسماعیل کا کیا کرتے ہیں؟ ڈیفنس کرتے ہیں. ساری زندگی اہل حدیث ڈیفنس کرتے رہے. آج ایک سنی پتر نے تخت بام کر دیے ہیں, تک پتا گیا کوئی الحمدللہ سنا لوہروں منگائے نہ پشوروں منگائے. یہ جامعہ رضویہ العلوم کی ٹیم ہے, طلباء کی ٹیم, سید حسین الدین شاہ کا حسن اور ان کا کردار اور ان کی تعلیم آج دکھا رہی ہے اپنا رنگ کہ الحمدللہ کس طرح ہم نے اہل سنت کے عقائد کا دفاع کیا ہے. اور ایک ایک بات کا رہ گئی بات مولانا, پھر آپ نے جو کہا کہ جناب وہ اہل حدیث جائیں گے, میں نے بتا دیا وہ کون جائیں گے؟ محدثین جائیں گے. وہ کون جائیں گے؟ محدثین اور ان کے ماننے والے.
اور اس سے مستلح محدث ان کو پہلے کہتے تھے وہابی اجی تک پہلے بڑا خود کے لگے سی کہ جناب ہم وہابی نہیں میں الحمدللہ چھکے چھڑا دے وہاں حوالے اتنے پڑے سے میرے پاس کیوں کہ یہ اپنے آپ کو جب ریال لینے ہوتے ہیں کہتے ہیں اسی ابن عبد الوہاب نزدیک کے ماننے والے کہ جب سنیا کہ ڈرنا تو کہنا ہمارا کیا تعلق ہے بیٹا بیٹا آپ سے کوڑا کوڑا تھو آج الحمدللہ میں کہتا ہوں پاکستان کے کسی مناظرے کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا شاہ اسماعیل کافر کیا بات ہے احمد سید احمد میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے بتایا کہ ولیوں کے یہ گستاخ نبیوں کے یہ گستاخ خدا کی ذات کے یہ گستاخ کوئی جواب نہیں دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا جواب نہیں دیا آپ کے سامنے اللہ ترکیب عقلی جواب نہیں دیا تمام باتیں وحدت کے میں نے سوال کی عبادت کی کتنی قسمیں جواب نہیں دیا شرک کی تعریف جواب نہیں دیا اور اس کو اتنا پتہ لگے ہو جب تک موشی نہیں مجھے تو سلمی کوئی بھی اعتراض آپ نے نہیں کرنا بھی ٹھیک ہے نیا اعتراض مولوی صاحب کوئی نہیں کر سکتے اگر ہوگا ہم ادھر گفتگو یہ صرف پرانی باتیں کتاب ادھر رکھے وہی نہ کتاب آپ صاحب ادھر کتاب کو آپ کے پاس اگر کوئی ہماری کتاب اچھا خاموشی خاموش ٹائم آن ہونے لگا جی دیکھ سب کتاب دے خاموشی کرانے لگا بھائی میری کتابیں ادھر یہ آگے نہیں کتابیں ساری اشارات فریسی ادھر سے نہیں جاؤ مول صاحب جا کے دیکھو ایک پہلے کتابیں پوری کرو دیکھیں گے ٹھیک ہے کتابیں دے دو ساری کتابیں دے دو کوئی نہیں کرنی آخری کرنی ہے گل کرنی دو منٹ کرو نا ذرا راک رکھو چلی ادھر ہے ماں سب کے دیکھ لو نا کون سی کتاب ادھر نہیں ہے کتاب دیکھ لو کوئی ہمارے کوئی کتاب نہیں لے کے جائے چلے آخر میں تسلی کر لیں گے کتابوں کے حوالے سے تسلی کر ابھی نہ ڈالیں گے ابھی نہ ڈالیں حافظ صاحب آپ بیٹھ جائیں چپ کر کے اور بیٹھ اور کسے بندے نہیں بول رہا شاید کے اندر بات کریں گے نہیں بولیں اچھا جناب ٹائم آن نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم سنی بریلوی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے جب انہوں نے شرائط لکھی آدھا مناظرہ وہیں ہار گئے اس لیے کہ انہوں نے ثابت کیا کرنا تھا کہ اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے اگر تو یہ ہوتا نا کہ علماء اہل حدیث کی عبارات پیش کی جائیں گی پھر تو یہ عبارات پیش کر سکتے یہ پورے مناظرے میں آؤٹ آف ٹرن چلتے رہے آؤٹ آف روڈ چلتے رہے اب دیکھو ہم نے یہ حوالہ پہلے پیش کیا تھا فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 12 کیا تھا تم بیٹھو یہ کھلی حقیقت ہے کہ مسلک اہل حدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی ہے رائے قیاس اجتہاد اور اجماع یہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول کے ماتحت ہیں ارشاد خداوندی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء فروعی اختلاف سے دامن بچا کر صرف کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے صرف ائمہ حدیث ہیں
جو اقوال الرجال کو دینی امور کے لیے ماخذ قرار نہیں دیتے، اصول کی بنا پر اہل حدیث کے نزدیک ہر ذی شعور مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فتاوا، ان کے خیالات کو کتاب و سنت پر پیش کرے، جو موافق ہوں صرف آنکھوں پر تسلیم کرے ورنہ ترک کر دے، پیش کرے، پھر اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے مان لے ورنہ چھوڑ دے۔ ہم نے یہ حوالہ پہلے پیش کیا تھا، علماء اہل حدیث کے فتاوا، ان کے مقالہ جات بلکہ دیگر علماء امت کے فتاوا اسی حیثیت میں ہیں۔ جملہ صلحاء امت نے بھی اس پہ فتویٰ دے رہے تھے اتنے، چلو خاموش، اور جملہ صلحاء امت نے بھی بالاتفاق یہی کہا کہ ہمارے اقوال و فتاوا کو کتاب و سنت پر پیش کرو، اگر خلاف پاؤ تو اسے چھوڑ کر کتاب و سنت کو مقدم رکھو۔ جہاں شاہ ولی اللہ کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا گئی چھوڑ دیا، جہاں شاہ اسماعیل کی ٹکرا گئی چھوڑ دیا، متنازع شخصیت ہونے کے باوجود ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ مولانا چھوڑنے سے دیکھیں یہ شرط کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا، چھوڑنے سے نہیں، شرطوں کے اندر موجود ہے، اس پر حکم لگائیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ اس کو بات پڑھو۔ نہیں یہ شرط میں نے پہلے ان سے کہا کہ شرط کے اندر بولیں گے، ہم نہیں بولیں، شرط کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے، شرط کی خلاف ورزی کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بات چھوڑ دی، فتویٰ اس لیے نہیں لگا، سنو جواب سنو، اپنے کلاس کا کریں، کرو، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ احمد رضا خان نے بھی یہ لکھا کہ ابھی کفر اس کا واضح نہیں ہوا، لہذا کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ تم پھنستے ہو یہاں پر اس لیے کہ تم کہتے ہو شاہ اسماعیل کافر، اور وہ کہتا ہے احمد رضا میں کافر نہیں کہتا، پھر خود کہتا ہے خاموش، پھر خود کہتا ہے جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود بھی ثابت ہوا کہ احمد رضا خود بھی کافر۔ اب دوسری بات، ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں، دیکھو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بریلویوں کے حوالے پیش نہیں کیے، میں نے یہ صفحہ نمبر 29 کی عبارت ان کو دی تھی اور انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کتاب زلزلہ کہتے ہیں کہ دیوبندی مذہب کی بنیادی کتاب تقویت الایمان، خاموش، تقویت الایمان دیوبندی مذہب کی، کون لکھنے والا ہے؟ بریلی۔ اب انہوں نے سیدھے پہ ہاتھ مارا تھا نا، دیوبندی کی عبارت پیش نہ کرنا، خاموش۔ ایک سیکنڈ، جو فتاوا نظیریہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ تقویت الایمان این ایمان اور اس کا انکار این کفر، مولوی صاحب نے عبارت خود پڑھی ہے، فتاوا نظیریہ دیکھیں، یہ اس کو غلط بیانی کہتے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ماننا ایمان جواب لے اور اس کا انکار کفر۔ جواب لے لو، پہلے اس کا جواب لے لیں، نشان لگا کر بھیجے، نشان لگا کر، نشان لگا کر بھیج دو، ویسے جواب لے۔ چلیں تیاری بات سٹارٹ کریں، آپ دے دیں کتاب، پھر سٹارٹ کرو۔ جواب لے لیں، ابھی نہیں، پہلے اس کا جواب دے لیں، ٹھیک جی لو، سنو جی جواب۔ ہاں سٹارٹ کر دو۔ ٹائم سٹارٹ۔ انہوں نے کہا تھا سینے پر ہاتھ مار کر کہ دیوبندی کا حوالہ پیش نہ کرو، بریلوی کا کرو۔ ہم نے یہ بریلوی علامہ ارشد القادری کی زلزلہ سے پیش کیا تھا، خود لے گئے تھے، 29 نمبر صفحہ ہے، وہ بریلوی بھی مانتا ہے کہ یہ دیوبندی مذہب کی کتاب ہے، اہل حدیث مذہب کی نہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دو چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے، ایک یہ کہا شاہ ولی اللہ کون ہے؟ اہل حدیث۔ اگر شاہ ولی اللہ اہل حدیث ہے تو احمد سعید نے دو جگہ پر لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ 25 نمبر صفحے پر اور 27 نمبر صفحے پر کہ حضرت شیخ اکبر اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمہم اللہ دونوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ یہ ہم نے خاموش یہ ثابت کیا، اگر شاہ ولی اللہ اہل حدیث تھا تو سارے اہل حدیث جنتی، اور اگر مشترکہ ہے، خاموش صدیق اکبر کو سارے مانتے ہیں، اب ہم کو بھی کہہ رہے ہیں۔
کتنا ٹائم ہے؟ چلیں چلیں جان اگر یہ اہل حدیث نہیں تھا آن کریں اگر شاہ ولی اللہ اہل حدیث نہیں تھا اس کے حوالے ہمارے خلاف کیوں پیش کیے؟ اور اگر یہ اہل حدیث تھا تو اہل حدیث سارے جنتی بریلویوں نے لکھا ادھر لکھا ہے یہ نئی بات ہے نا، یہ نئی بات ہے، کس بریلوی نے لکھا ہے؟ اچھا اب انہوں نے ایمان جی صفحہ نمبر 186 یہ کہتے ہیں کہ محدثین انہوں نے عبد القادر جیلانی نے کہا کہ محدثین جنت میں جائیں گے، یعنی 73 فرقے 72 جہنمی، جنتی کون؟ صرف محدثین، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ سن لو، ان کے بقول محدثین جنت میں جائیں گے، ان سے مراد یہ ہے سارے گئے۔ اچھا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، انہوں نے 73 فرقے بنائے، کہا کہ اہل سنت کا ایک ہی گروہ ہے، اہل سنت جنت میں جائے گا، محدثین کی بات نہیں کی، اہل سنت جنت میں جائے گا۔ اہل سنت سے کہا ہے اہل سنت خاموش، اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث۔ اور مائک مارو تھے اس کا جواب نہیں دیا۔ عبد القادر جیلانی جو کیا ہے کہ یہ ہمارا، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اہل سنت جنت میں جائیں گے، اور اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اہل حدیث۔ اس کا جواب نہیں دیا۔ اچھا جی، تفسیر سنائی کی انہوں نے بات کی تھی، تفسیر سنائی سے ثناء اللہ امرتسری نے جو غلط مسائل سے توبہ کر لی تھی، اب انہوں نے کہا تصوف میں جو صوفی ہیں جو مرضی کرتا پھریں، اللہ کی بیوی بن جائے، کنہوں نے اس کو اجازت دی تھی؟ صحابہ، صوفی، صحابہ نہیں جانتے تھے صوفی کو، کوئی بھی صوفی نہیں تھا۔ یہ دیکھیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں، آؤٹ کر لو جی ٹائم۔ دیکھیں کیا صاحب یہ زیادتی کر رہے ہیں، ہم نے جواب دے دیے کہ جیسے وہ صوفی انہوں نے لکھا ہے کہ مجذوب تھے، انہوں نے بھی لکھا وہ مجذوب۔ تو بھائی ہم نے نئی بات کون سی کی ہے؟ یا ہم وہی بات کہہ رہے ہیں، آن کرو جی آن۔ ایمان جی یہ کہتے ہیں کہ یہ مجذوب تھے۔ ہمارا استدلال کیا ہے کہ مجذوب کہتے ہیں کہ صوفی صاحب تحقیق، اس صوفی نے تحقیق کر کے اللہ کی بیوی بن گیا، صوفی تحقیق کر کے بنا، مجذوب پاگل دیوانہ نہیں تھا، صاحب تحقیق تھا۔ ایسے صوفی کو جو اللہ کی بیوی بنے اس کو تو رہنا دینا چاہیے۔ صوفی تحقیق بس خاموش، ٹائم آؤٹ کر لو جی۔ بولو کوئی بولو۔ اچھا جی، جو سبزیاں اس بات سے اس کو بھی دینا روک کرو ٹائم۔ چپ کراؤ نا، ایک منٹ رہ گیا۔ ایک منٹ نہیں رہ گیا، ایسے بیمانی مت کرو۔ ٹائم ہے، 2.5 منٹ باقی ہے، انتظام کرنا۔ میں نے ان کے پاس پیش کیا کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ یہ کفر کا عقیدہ تھا جو انہوں نے، ان کا جواب نہیں آیا۔ اللہ میں نے جواب کہ جو خدا ہے ہمارا۔ ٹائم آؤٹ کر دو، ٹائم آؤٹ کر دو۔ بھائی خاموش رہے، ہم نے آپ کی ٹرن کو بڑے دھیان سے سنا تھا، آپ سنیں نہیں، نئی بات کوئی نہیں، ہم نے تو کہنا ہے، ہم نے تو کہنا ہے جواب۔ اور چل یار چل، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ایک منٹ یار، 2 منٹ میں کر دو۔ آپ نے کہا نئی بات کی تو بولے۔ ہاں، نئی بات نہیں کرتا۔ دیکھو جی، ہم نے ان کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ نبی کا دیدار خداوند، میں انہوں نے کہا کہ 2 خدا بنانا شرک ہے، ان کے مولوی نے کہا احمد رضا خان نے 5-6 بنا دیے، اس کا مطلب احمد رضا پکا کافر ہے۔ پھر کہا کہ سبحانی ما اعظم شانی، اسی طرح اللہ سے کشتی لڑی، اور کہا کہ سانو ڈستا وجہ اللہ، پیر فرید اللہ کا چہرہ بنا دیا انہوں نے یہ کہا انا محمد بلا میر، اسرار حقیقی سے گر خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، احمد میں فرق نہیں ہے محمدہ، بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے، خدا کو ہم نے دیکھا صدا مٹھن کی گلیوں میں، احمد ملیں گے گزر گئی، بشری ویس
بٹا کر آیا کہنے نے فائد الفائد میں فائد فریدیہ میں جبریل اسرافیل اسرائیل موسیٰ اور محمد ہوں، جواب نہیں آیا. یوسف علیہ السلام کی توہین کر دی. زلیخا تیرے پیچھے پیچھے میں پھرنا، تو نسی جانی آگے. اسی طرح نبی کی توہین کی، نبی نہیں رسول اللہ کی توہین، شکاری جانوروں کی آواز سے نکلوا کر حضرت خضر کے بارے میں کہا یہ ہمارے مریدوں کی جوتیوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی کے بارے میں یہ کہا ایمان ابلیس اور ایمان آدم بالکل برابر ہے. یہ بتا دیا صحیح قول ہے، آپ نے بتایا. دیکھیں پھر بات نہ کریں، یہ غلط نئی بات تو نہیں ہے، نئی بات تو نہیں ہے. آپ غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح قول ہے. چلیں 30 سیکنڈ میں بتاؤ. 38 سیکنڈ کہتے ہیں جوتے کی عبادت کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہا زوجین کے وقت نبی موجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ صرف نگاہ کر لی تھی، تھے موجود اور نبی وہاں موجود گندی جگہ پر. لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. قرآن کو پیشاب سے لکھ دیا. اتنی بڑی توہین ہم نے ثابت کر دیا کہ بریلوی پکے نہ ادھر سے کوئی نعرے آئے نہ یہاں سے نعرے پڑے. کوئی بات نہیں بیٹھے بس یار ہم تو یہ بھائی انہوں نے بھی مارا آخری ختم جی اسی بدلا لے لیا بس. یار کتاب دے دیں اب کام. کون سی اس کو بند کرنے والے نہیں. دیکھ لو اگر کوئی ہے کتاب کون سی سبجیکٹ کوئی یہ کیمرے بھائی